السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ایک نئے سبق کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہم نے یہ جو حروف مدہ شروع کیے ہوئے ہیں ان کے متعلق آج ہم نے چونکہ آپ کو اس کے جو اصول تھے، جو قواعد و ضوابط تھے، وہ میں نے آپ کو بتا دیے تھے۔ آج اس کی مزید پریکٹس ہے، مختلف جو مرکب الفاظ ہیں ان کی شکل میں۔ تو میں امید کرتا ہوں پچھلے اسباق کو آپ نے بڑی اچھی طرح سے پڑھ لیا ہوگا، بڑی محنت کے ساتھ تیار کر لیا ہوگا۔ سبق شروع کرنے سے پہلے میری گزارش ہے، جن احباب نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ حضرات تک پہنچ سکے۔ تو آج کا جو ہمارا لیسن ہے اس میں ہم نے مختلف جو حروف مدہ ہیں ان کے متعلق پڑھا ہوا ہے۔ حروف مدہ میں چونکہ ہم نے دیکھا کہ الف، واو اور یا یہ حروف مدہ ہیں۔ الف سے پہلے اگر کسی حرف پہ زبر آ جائے تو اس کو بھی ساکن پڑھتے ہیں۔ اگر واو ساکن یعنی واو کے اوپر جزم ہو اور یا کے اوپر جزم ہو، واو ساکن سے پہلے جو پچھلے الفاظ ہوتا ہے، جو پچھلا حرف ہوتا ہے اس کے اوپر اگر پیش آ جائے تو اس کو بھی ہم ساکن پڑھتے ہیں، اس کو بھی حروف مدہ اور ساکن پڑھتے ہیں۔ اور یا ساکن سے پہلے اگر زیر آ جائے تو اس کو بھی مدہ کے طور پہ پڑھنا ہے ہم نے۔ تو یہ ہے صاد الف زبر صا، صاد الف زبر صا، صاد واو پیش صو، صاد یا زیر صی، صاد یا زیر صی۔ اس کو ہم نے سی اور سوئی، یہ ذرا غور سے آپ نے دیکھنا ہے۔ اس کے بعد آگے ہے ضاد الف زبر ضا، ضاد واو پیش ضو، ضاد یا زیر ضی، ضاد واو پیش ضو، ضاد یا زیر ضی، ضا ضی ضو، ضا ضو ضی، ضا ضو ضی۔ اس کے بعد جو اگلی لائن ہے وہ ہے طا الف زبر طا، طا الف زبر طا، طا واو پیش، یہ جو واو ہے یہ والی اس کے اوپر چونکہ جزم آ رہی ہے واو کے اوپر، اس لیے یہ ساکن حروف ہے، یہ ساکن حرف ہے۔ اسی طرح یہ والی جو یا ہے اس کے بھی یہ جزم آ رہی ہے اوپر، یہ بھی ساکن ہے اور یہ حروف مدہ میں سے ہے۔ تو آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ طا، طا واو پیش طو، طا یا زیر طی، طا طو طی، ضاد، یہ ضاد ہے، ہم نے اس کو پر کر کے موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ ضاد الف زبر ضا، ضا الف زبر ضا، ضا واو پیش ضو، ضا یا زیر ضی، ضا ضو ضی۔ اس کے بعد عین آ جاتا ہے، عین الف زبر عا، عین الف زبر عا، عین واو پیش عو، عین یا زیر عی، عا عو عی۔ اس کے بعد اگلا جو ہے وہ غین آ جاتا ہے، غین الف زبر غا، غین واو پیش غو، غین یا زیر غی، غا غو غی۔ اس کے بعد جو اگلی لائن ہے وہ ہے فا الف زبر فا، فا واو پیش فو، فا واو پیش فو، فا یا زیر فی، فا فو فی۔ اس کے بعد جو اگلی لائن ہے آخری لائن ہے وہ قاف والی ہے۔ قاف کو حروف قلقلہ میں سے ہے، اس کو پر کر کے پڑھنا ہے۔ قاف الف زبر قا، قاف واو پیش قو، قاف واو پیش قو، قاف یا زیر قی، قاف یا زیر قی، قا قو قی، قاف الف زبر
قا قاف واو پیش قو قاف یا زیر قی قا قی قا قو قی. یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، اس کو ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی یہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ یہاں سے لے کے یہ سارا جو سبق میں نے آج آپ کو پڑھایا ہے اتنا، جس میں میں نے حروف مدہ کے متعلق اور جزم کے متعلق بھی آپ کو پڑھایا ہے، آپ پوری توجہ کے ساتھ اس کو تیار کریں گے، یاد کریں گے. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے کمنٹس کی شکل میں یا لائک کی شکل میں ہمیں اپنی رائے بھی دیں گے، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا رہے گا کہ جو ہم آپ کو سبق پڑھا رہے ہیں اس سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، آپ کتنے حد تک متاثر ہیں یا نہیں متاثر. تو انشاءاللہ ایک نئے سبق کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.